حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا، جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے اور دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے ہو گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہاری باطنی خبث نے تفریق کر رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسا یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو، کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو، بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جان فشانی کرتے ہو کہ کئی سال بعد پھل آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو، اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجے تک تم میں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں واضح طریق سے بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس سے تمہیں اطمینان ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تم کم عقل بے وقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو؟ آخر یہ کیا بات ہے؟ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ دنیا کے ذرا سے فائدے سے بڑے خوش ہوتے ہو، ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہو جس کا اثر تمہارے چہروں تک پر معلوم ہونے لگتا ہے، خوشی میں پھول جاتا ہے، رن میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبتیں زبان پر آنے لگتی ہیں، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سی بڑی بات بھی چھوٹ جائے، نہ اس کو رنج و غم ہے نہ چہرے پر کوئی تغیر۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ حق تعالی شانو تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو خوشی خوشی ملتے ہو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار ہو تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسند بات نہ کہہ دے، بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے زہر کے چمن کھل رہے ہیں اور موت کی یاد کے چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش حق تعالی شانو مجھے موت دیکھ کر تم لوگوں سے راحت عطا کرتا اور مجھے ان حضرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ملا دیتا جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہ کرتے، بس اگر تم میں کوئی شمع خیر باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں اور حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے طلب کرنا چاہو تو وہ بہت آسان ہے، اور میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔